ایک بطیق تھی اور وہ بہت باعزت لوگ تھے، تو میں ان کے گھر میں رہتا تھا. تو وہ جو سارتا تھی، درزل جو تھی، وہ جب بھی میں کبھی داخل ہوا اس نے ہمیشہ کہا کیوں دلا پورتا پھر فورے دروازہ بند کرنا. تو دیکھیے وہ چڑ جو چلی تھی میرے بچپن سے، وہ میرے ساتھ ساتھ ایم اے پاس کرنے کے بعد، یونیورسٹی کا پروفیسر ہو چکنے کے بعد بھی ساتھ ہی چلی ہے. تو جب یہ بار بار بات سننی پڑتی تھی تو بڑی تکلیف ہوتی تھی، اور پھر لوٹ کے جانا دروازہ بند کا. ہمیں تو عادت ہی نہیں اس بات. کبھی ہم آرام سے دھیمے انداز میں گربا پائی سے داخل ہی نہیں ہوئے، اور کبھی ہم نے دروازہ نہیں بجایا، جیسا کہ قرآن میں بڑی سختی سے حکم ہے کہ جب کسی کے ہاں جاؤ تو پہلے اس سے اجازت لے لو، اور اگر وہ اجازت دے تو آؤ، نہیں تو نہ آؤ. اور اگر اتفاق سے دیکھیے، پتہ نہیں یہ 28 پارے میں یا 29 میں، اور اگر اتفاق سے تم نے اجازت نہ لی ہو اور پھر اس کے گھر چلے جاؤ اور وہ کہہ دے کہ میں آپ سے نہیں مل سکتا، تو ماتھے پر بل ڈالے بغیر واپس آ جاؤ. یہ کیا پیارا حکم ہے، اور ہم میں سے کوئی بھی اس کو تسلیم نہیں کرتا. ہم کہتے ہیں کیا اندر گھسا بیٹھا ہے، ایسے کہہ رہا ہے کہ میں نہیں مل سکتا، باہر نکل اس کو دیکھیں گے وغیرہ وغیرہ. یہ آتا ہے ہماری انا اس طرح کی. تو یہ کہنا کہ کیوں دی لا پورتا پر فورے، دروازہ بند کر دیں پلیز، یہ عجیب سی بات لگتی تھی. تو ایک روز میں نے زچ ہو کر اس سے پوچھا اپنی لینڈ لیڈی سے کہ آپ اس بات پہ اتنا کیوں زور دیتے؟ میں ایک بات تو سمجھتا ہوں کہ یہاں سردی بہت ہے، برف باری بھی ہوتی ہے کبھی کبھی، اور تیرا وینتو جسے کہتے ہیں بہت ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ کھلے ہوئے دروازے میں سے بالکل شمشیر زنی کرتی ہوئی داخل ہوتی کمروں میں. تو یہاں تک تو آپ کی یہ جو فرمائش ہے بجائے کہ دروازہ بند، لیکن آپ اس پہ بہت زیادہ زور دیتے. کبھی اگر ذرا سا کھلا رہ گیا اور اس میں سے ذرا سی ہوا آ گئی یا ذرا سی بوچھاڑ آ گئی تو ایسی کون سی بات. تو اس نے کہا کہ تم ایک سٹول لے لو اور یہاں بیٹھ جاؤ. وہ مشین سی رہی تھی، میں بیٹھ گیا. تو اس نے کہا کہ دروازہ اس لیے بند نہیں کرایا جاتا، اور ہم بچپن سے بچوں کو اس لیے اس بات کی تربیت نہیں دیتے کہ ٹھنڈی ہوا نہ آئے یا دروازہ کھلا رہ جائے تو کوئی جانور اندر نہ آئے. اس کا فلسفہ تو اس سے بہت مختلف، جو ہم بچپن ہی سے اپنے بچوں کے ذہن میں مرتسم کر دیتے ہیں، پکا لکھ دیتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اپنا دروازہ، اپنا وجود ماضی کے اوپر بند کر دو. آپ ماضی میں سے نکل آئے اور آپ حال میں اس جگہ پر داخل ہو گئے، تو ماضی سے ہر قسم کا تعلق کاٹ دو اور بھول جاؤ کہ تم نے ماضی کیسا گزارا ہے، اور تم ایک نئے مستقبل میں داخل ہو رہے ہو. ایک نیا دروازہ تمہارے آگے کھلنے والا ہے، ورنہ اگر وہی کھلا رہے گا تو تم پلٹ پلٹ کر اس کی طرف دیکھتے رہو. تو ہمارا فلسفہ یہ ہے سارے مغرب کا کہ دروازہ بند کر دو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لکڑی کا دروازہ یا لوہے کا دروازہ یا پلاسٹک کا دروازہ، بلکہ تمہارے وجود کے اوپر ہر وقت کھلا رہنے کا وہ در. تو میں ان کی یہ بات نہیں سمجھ سکا تاکہ میں لوٹ کے یہاں نہیں آ گیا، اور جن کا میں ذکر کیا کرتا ہوں اپنے بابوں سے نہیں ملنے لگا. تو بابا نے یہ تعریف بتائی مومن کی کہ مومن کی ڈیفینیشن، مومن وہ ہے جو ماضی کی یاد میں مبتلا نہ ہو اور مستقبل سے خوف زدہ نہ ہو. جو ماضی کی یاد میں مبتلا نہ ہو اور مستقبل سے کہ یا اللہ پتہ نہیں آگے چل کے کیا ہونے، وہ حال میں زندہ ہو، آج کے دن میں زندہ ہو. اس وقت مجھ پر یہ ٹائم، یہ روشنی، یہ سایہ اس طرح سے گزر رہا ہے، اور میں اس کے درمیان اس طرح کی زندگی بسر کر رہا ہوں. مجھ کو نہ تو یاد ہے اپنے ماضی کی کہ وہ کیسا تھا، نہ یہ خوف ہے مستقبل کا. میں ہاتھ، تو آپ نے ایک ٹرم سنی ہوگی اکثر کہ فلاں بزرگ بڑے صاحب حال تھے، سنا ہوگا کہ بڑے صاحب حال بزرگ تھے. مطلب یہ کہ ان کا تعلق حال سے تھا، وہ ماضی کی یاد میں اور مستقبل کے خوف میں مبتلا نہیں تھے. تو جب ان سے یہ میں نے سنا کہ کیوں دی لا پورتا پر فورے کا مطلب یہ ہے کہ دروازہ بند کر دو، اب تمہارا ماضی جو ہے وہ پیچھے رہ گیا،
آپ ایک اور ایرا میں، ایک اور عہد میں، ایک اور وقت میں، ایک اور زمانے میں داخل ہو چکے ہیں. اب آپ کو اس زمانے سے فائدہ اٹھانا اور اس زمانے کے ساتھ نبرد آزمائی کریں. تو جب یہ بات انہوں نے کہی تو میرے تو چکا چوندھ ہو گئی ذہن میں. میں تو اس کا مطلب میں کیا، ہم سارے ہی یہ نہیں لیتے تھے، ہم تو دروازہ بند کرنے کا مطلب یہی لیتے ہیں جو عام طور پہ لیا جاتا ہے. لیکن یہ بچوں کو شروع سے سکھانا کہ جب تم آگے بڑھتے ہو، جب تم زندگی میں داخل ہوتے ہو کسی نئے کمرے میں، تو تمہارے آگے اور دروازے ہیں جو کھلنے چاہیے. یہ نہیں کہ تم پیچھے کی طرف دھیان کر کے بیٹھے. جب وہ کہہ چکی یہ بات اور میں نے سنی تو پھر میں اس پہ غور کرتا رہا اور میرے ذہن میں اپنی زندگی کے واقعات، اپنے ارد گرد کے لوگوں کی زندگی کے واقعات بطور خاص اجاگر ہونے لگے. اور میں نے محسوس کرنا شروع کیا کہ ہم لوگوں میں سے بہت سے لوگ آپ نے ایسے دیکھے ہوں گے جو ہر وقت ماضی کی فائل بلکہ ماضی کے البم بغل میں دبائے پھرتے ہیں. اکثر ان کے پاس تصویریں ہوتی ماضی کہ بھائی جان میرے ساتھ یہ ہو گیا جناب، میں چھوٹا ہوتا تھا تو میرے ابا جی مجھے مارتے تھے، ستیلی ماں تھی. وہ نکلتے ہی نہیں اس سے کہ جی آپ اس وقت کیا ہیں، کہنے لگے میں ڈپٹی کمشنر ہوں لاڑکانے کا یہ چکر. لیکن رونا کیا ہے کہ جی میرے ساتھ یہ زمانہ بڑا ظلم کرتا رہا ہے. وہ ہر وقت یہی کہانی سناتے اور وہ آگے نہیں بڑھ سکتے. ہمارے مشرق میں، تقریباً سارے مشرق میں، ایشیا میں اور فارس سے یہ رواج بہت عام ہے اور ہم ذکر جب بھی کریں گے اس دردناکی کا ذکر کرتے رہیں گے. ہماری آپا سبھی ہیں، وہ کہتی ہیں جی میری زندگی بہت بربادی میں گزری بھائی جان، اور میں نے جو مشکل سے وقت کاٹا ہے یہ میرے بچے ہیں. یہ ایک تو وہاں ورلڈ بینک میں لگا ہوا ہے، ایک یہاں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے، ایک ان کو اور بیٹا سرجن ہے، بہت مائکرو سرجن. تو کہنے لگی لیکن ان کے خاوند ماشاءاللہ ان کی اچھی تنخواہ تھی، اچھی رشوت بھی لیتے رہے، تو اچھے فرنچ بینیفٹس بھی تھے، کافی کامیاب زندگی بسر کی انہوں نے. تو اب وہ ہمارے خالو، ہم تو بہن کہتے ہیں ان کو، وہ بھی کہتے ہیں. میں نے کہا جی رشوت لینے، کہنے کہ ہاں بس وہ ہو ہی جاتا ہے، وقت کے تقاضے ایسے ہوتے ہیں. میں نے کہا آدھی رشوت تو آپ سرکاری افسر فرنچ بینیفٹس کی لیتے، مثلا آپ کی 18,000 روپے تنخواہ ہوگی تو ایک کار، ایک دوسری کار، 5 نوکر، گھر مفت. یہ اللہ کے فضل سے بہت بڑی چیز ہوتی. اس کے علاوہ بھی کہیں نہیں بخدا، اس کے علاوہ بھی ضرورت پڑتی ہے. لیکن ہم نے بڑا دکھی وقت گزارا ہے، مشکل میں گزارا. ہمارا ماضی بہت دردناک تھا. وہ ماضی کا دروازہ بند ہی نہیں کرتے، ہر وقت کھولا رکھتے. نہ صرف کھولا رکھتے ہیں خاتون حضرات، وہ اپنے ماضی کو ساتھ اٹھائے پھرتے. میں نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے اور آج کے بعد آپ بھی اگر غور فرمائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے پاس اپنے ماضی کی رنگین البمیں ہوتی ہیں، ان میں فوٹو لگے ہوئے ہوتے ہیں ماضی کے، اور دکھ درد کی کہانیاں بھری ہوئی ہوتی. اگر وہ دکھ درد کی کہانیاں بند کر دیں اور کسی نہ کسی طور پر تگڑے ہو جائیں اور یہ تہیا کر لیں کہ اللہ نے اگر ایک دروازہ بند کیا تو اب اور کھولے گا، تو یقیناً کھلتے جائیں گے. اگر آپ پلٹ کے بیک ہی دیکھتے رہیں گے اور اس دروازے میں سے جھانک کے وہی پرانی گندی بندی پیش پا افتادہ گری پڑی زانوں کے بل گری ہوئی چیزوں کو اکٹھا کرتے رہیں گے، آگے نہیں چل سکیں گے. تو یہ مجھے پتہ چلا کہ شٹ دا ڈور بیہائنڈ یو کا مطلب وہ نہیں ہے جو میں سمجھتا رہا تھا. وہ تو اچھا ہو گیا کہ اتفاق سے میں وہاں چلا گیا، ورنہ ہمارے جو انگریز استاد آئے تھے انہوں نے اس تفصیل کے ساتھ نہیں بتایا تھا. تو آپ کو بھی، ہم کو بھی، سب کو بھی یہ کوشش ضرور کرنی چاہیے. اور ہمارے بابے جن کا میں اکثر ذکر کرتا ہوں اور بار بار کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا، ان کے ڈیروں پہ آپ جا کر دیکھیں، وہ ماضی کی بات نہیں کرنے دیتے. وہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ آپ یہاں آ گئے ہیں، یہ نئی زندگی شروع ہو رہی ہے، آپ بالکل روشن ہو جائیے، چمک جائیے، یہ رحمتوں والے باغ ہے، برکتوں. ہمارے جیسے نالائق بری حیت رکھنے والے آدمی ان کی خدمت حاضر ہوتے تو وہ نعرہ مار کے کہتے واہ واہ رونق ہو گئی ہمارے میلے کی، ہمارے ڈیرے کی، کہ آپ جیسے آدمی آگے. اس لیے کہ آپ کے ساتھ مستقبل بنا ہوا ہے، آپ نے تو آگے کی طرف چلنا ہے اور سارا سہارا اسے ملنا ہے. اب آپ دیکھیے ہمارے اوپر مشکل وقت ہے، لیکن سارے ہی اپنے اپنے انداز میں مستقبل سے خوفزدہ ہوئے کہ جی پتہ نہیں کیا ہوگا اور کیسا ہوگا.
کیوں کیا ہوگا؟ ہم کوئی ایسے گرے پڑے ہیں؟ ہم کوئی ایسے مرے ہوئے ہیں؟ ہمارا